بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھنک کی سیریز کتابوں کی دنیا میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کتابوں کی دنیا کے نام سے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں ہم مختلف علمی، ادبی، فکری، اصلاحی اور تاریخی کتابوں کا تعارف اور اس پر تبصرے اپنے بعض ناظرین اور قارئین کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم تاریخ اور تعارف فلسفہ نامی کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف لطیف جاوید ہیں اور اس کو یورپ اکیڈمی اسلام آباد پاکستان نے نشر کیا ہے اور اس کتاب کی ضخامت 168 صفحات ہیں۔ ناظرین کرام، فلسفہ یونان کی تاریخ، فلاسفہ کے ذہنی و فکری سفر کا آغاز، دور عروج و زوال اور فلسفہ مخالف نظریات و اقدامات کو اجاگر کرنے اور فلسفے سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کرنے والی یہ اپنے موضوع پہ بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر 6 ابواب پر مشتمل ہے جن میں تقریباً 50 عناوین قائم کیے گئے اور ہر عنوان کے تحت اس کے متعلقہ مواد کو جمع کر دیا گیا ہے، جس میں فلسفے کی تاریخ، اس کا تعارف، کردار، اثرات، اہمیت و افادیت اور فلاسفہ کے عقائد و نظریات، ان کے مختصر حالات اور اس جیسے بہت سے دیگر اہم موضوعات کو شامل کیا ہے، زیر بحث لایا ہے۔ اسی طرح جو یورپی فلاسفہ تھے ان کے ناموں کو انگلش میں بھی لکھ دیا اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ صوتی ہم آہنگی اور اس کے تلفظ کا خیال کرتے ہوئے اردو میں بھی کر دیا ہے۔ البتہ جو نام پہلے سے اردو میں رائج تھے انہیں اعلیٰ حال ہی چھوڑ دینے کو ہی ترجیح دی ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اختصار کے پیش نظر بے جا طوالت سے گریز کیا گیا اور اس کے اہم نکات کو لفظوں کے انبار میں گم ہونے سے بچایا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب بنیادی طور پر فلسفے کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر لکھی گئی ہے اور فلسفہ اپنے آپ میں ایک مشکل فن سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مشکل فن پر غیر مانوس لفظوں کے پہرے بٹھا دینا اس فن سے مزید دوری کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ ماضی میں بنا بھی ہے، جس کا مصنف محترم نے ذکر کرتے ہوئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ مشکل تشبیہات اور استعارات سے بھرپور مبہم تحریریں لکھنا ایک غلطی ہے جسے ماضی میں اپنا کر فلسفہ اور فلسفیانہ فکر کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پوری کتاب 6 ابواب میں منقسم ہے، جس میں پہلا باب فلسفہ کا تعارف کے نام سے ہے، جس میں فلسفے سے متعلق تھیلس، فیثاغورس، سقراط، افلاطون اور ارسطو سمیت بہت سے دیگر فلاسفہ کے نظریات اور ان کے عقائد بیان کیے گئے، اور دوسرا باب فلسفہ اور یونانی فلسفی کے نام سے ہے، جس میں فلاسفہ یونان کے حالات، نظریات، صوفسطائی تحریک، فلسفہ کا دور عروج و زوال اور اس کے اسباب بتائے گئے۔ تیسرا باب فلسفہ اور مکاتب فکر کے نام سے ہے، جس میں مادیت پسندی، حقیقت پسندی، وجدانیت، تصوریت پسندی، وجودیت، جدیدیت، وما بعد جدیدیت جیسے چند ایسے مکاتب فکر کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انسانی معاشرے اور تہذیب و تمدن کو متاثر کیا اور نئے افکار سے روشناس کرایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکماء کے تقریباً 60 اقوال بھی نقل کیے ہیں جن کا نسل انسانی پر اثر انداز ہونے میں کلیدی رول رہا ہے۔ چوتھا باب فلسفہ اور حضرت انسان کے نام سے ہے۔ اس باب میں فلسفہ اور انسان کے درمیان باہم ربط و تعلق، فلسفی اور سائنسداں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بیان کیا۔ پانچواں باب فلسفہ مخالف رویے کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح فلسفے سے نظریاتی اختلاف کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف عملی اقدامات کیے گئے اور کیسے اس کے ساتھ معاندانہ رویہ برتا گیا، فلسفیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا گیا، سقراط کو باغی قرار دے کر اس کے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ تھمایا گیا، کیسے الکندی کو بڑھاپے میں 50 کوڑے لگائے گئے اور کس طرح الرازی کے سر پر انہی کی فلسفیانہ کتاب مار کر اندھا کر دیا گیا، اور کس طرح فارابی، ابن سینا اور ابن رشد پر کفر و الحاد کے فتوے لگائے گئے۔ اور چھٹا باب فلسفہ کی موجودہ علمی حیثیت کے نام سے ہے، جس میں فلسفے کے موجودہ علمی مقام کا محاسبہ کیا گیا، فلسفے کے بنیادی نظریات میں بھی فلاسفہ کے متفق نہ ہونے کو فلسفے کی بدقسمتی قرار دی اور ساتھ ہی اس کی تنزلی کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کے علاوہ کتاب کے مطالعے کے دوران فلسفے کی حمایت میں مصنف محترم بڑے جانبدار نظر آئے اور فلسفہ مخالف اقدامات کو اور اس کے زیر اثر پیش آمدہ واقعات کو اس طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ان فلاسفہ کے ساتھ جو ایسا برتاؤ کیا گیا وہ صرف اور صرف ان کی معقولیت پسندی اور اپنی عقلیت دشمنی کی وجہ سے کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو
تقریباً 20 فلسفیانہ نظریات کی تردید کرتے ہوئے تحفۃ الفلاسفہ تصنیف کی تھی، اور اس کے بعد فلسفے کے خلاف شدید رد عمل ظاہر ہوا، لوگوں نے فلسفے کی کتابوں کو بھی خاکستر کر دیا تھا، تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کو رد عقل کا نام دیتے ہوئے افسوسناک پہلو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو درج کرنے کا میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ تاریخ انسانی میں رد عقل کا یہ واقعہ بھی سرزد ہوا ہے، اور اس کا افسوسناک پہلو میرے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہوا ہے، جن کو افلا تعقلون اور افلا تفکرون کا آسمانی حکم ملا ہوا ہے، جبکہ در حقیقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صرف ان بے بنیاد نظریات کی پڑتال اور ان باطل عقائد کی بہکونی کی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات سے صریحاً متصادم ہیں، اور ساتھ ہی الہیات اور طبیعیات کے ہر مسئلے کو عقلیت کے ترازو میں نہ تول کر نبوت و وحی کے ذریعے سے ان کو حل کرنے کی حمایت کی ہے۔ چنانچہ وہ تحفۃ الفلاسفہ کے صفحہ نمبر 81 میں تحریر کرتے ہیں کہ هذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي ان يظهر فساد مذهبه فيه دون ما عداه، یعنی الہیات اور اس کے امثال ہی فلسفے کا وہ شعبہ ہیں جس میں ان کے فساد مذہب کو اور ان کی حقیقت کو تشت ازبام کرنا مقصود ہے، نہ کہ فلسفے کے جو دوسرے شعبے ہیں ان پر تنقید کرنا مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پر کامل ایمان ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ہم الہیات کے باب میں ان ابدی سچائیوں کو پیمانہ بنانے اور ماننے کی بجائے ایک ایسے فن کو کیوں کر معیار بنا سکتے ہیں جو خدا کے وجود کو ہی مشکوک قرار دے، جو بروز قیامت حشر اجساد کا انکار کرنے پہ مجبور کر دے، جو دنیا کو ازلی اور ابدی قرار، اور جو خدا کے کلیات کا علم رکھنے اور جزیات سے بے خبر ہونے کا بے تکا پاٹ پڑھائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے نظریات کو اسلامی عقائد سے باہم متصادم ہونے کی وجہ سے کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، اور جو قبول کر لے بھلا اس کا دین سے کیا تعلق، اس کا اسلام سے کیا ربط، اور پھر ایسی صورتحال میں اگر کفر و الحاد کے فتوے لگائے جاتے ہیں تو اس پر پھر کیسا شکوہ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلام کی مانے بنا ان کے بنیادی عقائد کو ہی ہم کھوکھلا کر کے رکھ دیں اور مسلمان کہلانے کا شوق بھی پالیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس فلسفہ کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ انہی عقل کی دم پر سوار ہو کر مذہب کو ہیٹ سمجھنے والوں کے بخیے ادھیڑنے اور انہیں رگیدنے کا کارنامہ انجام دیا ہے، جس کو یہ رد عقل کا نام دیتے ہوئے افسوسناک پہلو قرار دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ منطقی طرز استدلال، فلسفیانہ اصطلاحات اور عقلی استشہاد کی ہی روشنی میں کیا ہے، جس سے خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی افلا تفکرون اور افلا تعقلون کے علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر آسمانی احکامات کے بھی حقیقی پاسدار ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ہمارا تاریخ اور تعارف فلسفہ نامی کتاب پر تبصرہ تھا، جس کو ہم نے آپ حضرات کی نظر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ کسی دوسری کتاب پر تبصرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔